بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ یزید ملعون کی مذمت میں محدثین کے اقوال نقل کریں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کی تصریحات۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ پہ یزید ملعون کے متعلق لکھا ہے۔ ایک مقام پہ امام طبرانی رحمۃ اللہ کی روایت نقل کی ہے، کان یزید فی حداثتی صاحب الشراب یاخذ ماخذ الاحداث، منہاج السنہ جلد دوم صفحہ نمبر 240۔ ترجمہ کیا ہے کہ یزید ملعون اپنی نو عمری میں پینے پلانے کا شوق رکھتا تھا اور اس میں نوجوانوں کی سی آزادی تھی۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اور یزید ملعون میں یہ بات تھی کہ وہ خواہشات نفسانی کا متوالا تھا اور بعض اوقات بعض نمازیں بھی چھوڑ دیتا تھا اور اکثر ناوقت پڑھتا تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ 60 سال کے بعد ایسے ناخل پیدا ہوں گے جو نمازیں چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور ان قریب غی جہنم میں، جو کہ جہنم کی بدترین وادی ہے، اس میں داخل ہوں گے۔ یہ جلد نمبر 8 ہے، منہاج السنہ صفحہ نمبر 230 ہے، سورہ مریم آیت نمبر 59۔ اور پھر وہ حدیثیں ذکر کر کے جن میں یزید ملعون کی مذمت واردہ لکھتے ہیں، قلت یزید بن معاویہ اکثر ما نقم علیہ فی عملی شراب الخمر، میں کہتا ہوں کہ یزید بن معاویہ پر اس کی بدکرداری کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو الزام عائد کیا گیا وہ میں نوشی اور بعض فواحش کے ارتکاب کا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر آگے دیکھیں کہ یزید ملعون نے ایک دفعہ خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام، تو اس نے لکھا اما بعد فقد بلغنی ان الملحد ابن الزبیر دعاک الی بیعتہ وانک اعتصمت بیعتنا وفاء منک لنا۔ یہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو الکامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یزید ملعون نے لکھا کہ اما بعد مجھے اطلاع ملی ہے کہ ملحد ابن زبیر نعوذ باللہ نے آپ کو اپنی بیعت کے لیے کہا تھا اور آپ ہماری وفاداری میں ہماری بیعت پر مستقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے رشتہ دار کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ یزید ملعون کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو وہ ان حضرات کو عطا کرتا ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ سو اب میں کچھ بھی بھولوں پر آپ کے اس احسان کو نہیں بھولوں گا اور نہ آپ کی خدمت میں فوراً ایسے صلے کی روانگی کو جو آپ کے شان ہو۔ اب آپ ذرا اتنا خیال اور رکھیں کہ جو بھی بیرونی آدمی آپ کی خدمت میں آئے اور ابن زبیر نے اپنی جادو بیانی سے اسے متاثر کر لیا ہو تو آپ ابن زبیر کے حال سے اسے آگاہ فرمائیں، کیونکہ اس حرم کعبہ کی حرمت کے حلال کرنے والے کی نسبت لوگ آپ کی زیادہ سنتے اور زیادہ مانتے ہیں۔ اب یہ تو لکھا یزید نے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید ملعون کو کیا جواب دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو جو سرزنش نامہ تحریر کیا ہے وہ یہ، اما بعد فقط جانی کتابک فاما ترکی بیعت ابن زبیر فواللہ ما ارجو بذاک برکن ولا حمدک ولکن اللہ بالذی انوى علی علیم وزعمت انک لست بناس برئی فاحبس ایها الانسان برکن عنی فانی حابس عنک۔ ترجمہ کیا ہے کہ اما بعد تمہارا خط مجھے ملا، میں نے جو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت نہیں کی تو واللہ اس سلسلہ میں میں تم سے حسن سلوک کو تمہاری ثنا و صفت کا خواہاں نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں بلکہ جس نیت سے میں نے ایسا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور تمہیں جو یہ زعم ہے کہ میرے حسن سلوک کو فراموش نہ کرو گے تو اے انسان اپنے اس حسن سلوک کو اپنے پاس اٹھا رکھ، کیونکہ میں اپنے حسن سلوک کو تم سے اٹھا رکھوں گا، اور تم نے جو مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کروں اور ابن زبیر سے ان کو نفرت دلاؤں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے پر آمادہ کروں، سو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، نہ تمہاری خوشیاں میں منظور ہے، یزید ملعون کو آپ فرما رہے ہیں، اور نہ تمہارا اعزاز، اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا ہے حالانکہ تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو اور جوانان عبد المطلب کو قتل کیا، شہید کیا، جو ہدایت کے چراغ اور ناموروں میں ستارے تھے۔
تمہارے سواروں نے تمہارے حکم سے ان لوگوں کو آغشتہ بخون ایک کھلے میدان میں اس حال میں ڈال دیا تھا کہ ان کے بدن پر جو کچھ تھا وہ چھینا جا چکا تھا۔ پیاس کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا، پیاس کی حالت کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ یہ سارے لفظ ہیں کہ مسلوبین بالعراء مقتولین بالظماء، یعنی پیاس میں قتل ہوئے، لا مکفنین ولا موسدین تصفیٰ علیہم الریاح۔ یہ ترجمہ چل رہا ہے اس عبارت کا، اور یہ اگر تم نے عبارت پڑھی کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 اور 51 پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اے یزید ملعون، تم نے ان لوگوں کو آغشتہ بخون ایک کھلے میدان میں اس حال میں ڈال دیا تھا کہ ان کے بدن پر جو کچھ تھا وہ چھینا جا چکا تھا۔ یعنی جتنے بھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام تھے، آپ کے بھانجے بھتیجے تھے اور حضرات صحابہ کرام تھے ساتھ، تو ان سب شہداء کے بدن پر جو کچھ تھا وہ چھینا جا چکا تھا۔ پیاس کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا اور بغیر کفن بے سہارا پڑا رہنے دیا گیا۔ ہوائیں ان پر خاک ڈالتی رہیں اور بھوکے بجو باری باری ان کی لاشوں پر آتے جاتے رہے، تاں کہ حق تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی قوم کو بھیجا جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہ تھے۔ ان لوگوں نے آ کر ان کو کفن دیا اور دفن کیا، حالانکہ بخدا انہی کے تو فعل تجھے یہ عزت ملی ہے اور تجھے اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا ہے جس جگہ اب بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں خاص سب چیزیں فراموش کر دوں، پر اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ تو نے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے حرم الہی میں پہنچایا، اور پھر تو اپنے سواروں کو برابر ان کے پاس بھیجتا رہا اور مسلسل لگاتار تاں کہ ان کو عراق کی طرف روانہ کر کے چھوڑا۔ چنانچہ وہ حرم مکہ سے اس کیفیت میں نکلے کہ ان کو دھڑکا لگا ہوا تھا، اور پھر تیرے سواروں نے ان کو جا لیا۔ یہ سب کچھ تو نے خدا و رسول اور ان اہل بیت کی عداوت میں کیا۔ توجہ کریں، اے یزید ملعون، تو نے یہ سب کچھ خدا و رسول اور ان اہل بیت کی عداوت دشمنی میں کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے نجاست دور کر کے ان کو خوب پاک صاف کر دیا تھا۔ بے شک حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے تمہارے سامنے صلح کی بھی پیشکش کی اور واپس لوٹ جانے کی بھی درخواست کی، مگر تم نے یہ دیکھ کر کہ وہ اس وقت بھی یار و مددگار ہیں، ان کے خاندان کا استحصال کیا جا سکتا ہے، موقع کو غنیمت جانا اور تم ان کے خلاف باہم تعاون کر کے ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے گویا تم مشرکوں یا کافروں کے خاندان کو قتل کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ بس میرے نزدیک اب اس سے زیادہ اور کیا تعجب کی بات ہوگی کہ تو میری دوستی کا طالب ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اس سے زیادہ اور تعجب کی بات کیا ہوگی کہ تو میری دوستی کا طالب ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ تو میرے دادا کے خاندان کو قتل کر چکا ہے اور تیری تلوار سے میرا خون ٹپک رہا ہے۔ اب تو میرے انتقام کا ہدف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتنا ناراض ہوئے، فرمایا اب تو میرے انتقام کا ہدف ہے، اور اس خیال میں نہ رہنا کہ آج تو نے ہم پر فتح پا لی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی دن تجھ پر فتح پا کر رہیں گے۔ والسلام۔ آئے دیکھیں کیا عبارت ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نرم تھے اور اس طرح، تو یہ آپ خطبہ پڑھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو خط کا جواب دیا ہے اور اس کی سرزنش کی ہے یزید ملعون کی، تو یاد رکھیں یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کا، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ یزید ملعون کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، یزید کے حامیوں کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، یزید کے لشکر کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، یزید کے پیروکاروں کی بھی واللہ کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی بخشش کوئی نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔